گزشتہ طرف بتایا تھا کہ ظلم کرنا حرام ہے اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اسی پر آج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال وأعطنا في ذكره وقال وما بعث الله من نبي إلا أنذره والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم وما خفي عليكم من شانه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بعاور بأنه عاور عين الجنة وأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغتم؟ قالوا نعم قال الله أشهد ثلاثا ويلكم أو قال ويحكم انظروا لا ترجعوا وادي الكفار يرجع بعضكم ركاب بعض رواه البخاري۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے اور حجۃ الوداع کے سلسلے میں بات چیت کر رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سلسلے میں جو بات چیت تھی جو ہم کر رہے تھے اس کو سن رہے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ولا تدری ما حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کیا ہے وہ ہم کو پتہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات ہمارے سامنے ذکر کی۔ حتی حمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واثنا علیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حمد ادا کیا اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ ذکر کیا اور دجال کے فتنے سے بچایا، اور یہ فرمایا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے سب نبیوں نے اپنے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دجال کا نکلنا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، اس وقت ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اور دوسرے انبیاء نے اپنے قوم کو کیوں ڈرایا، ڈرانے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور واقعی میں دجال بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ جل جلالہ مومن والوں نے ہم لوگوں کے لیے آزمائش کے لیے اس کو بھیجا ہے کہ کون اس کی بات کو مانتا ہے اور اس کی بات کو نہیں مانتا۔ اس وجہ سے اس فتنے سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے دجال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث میں بہت تفصیل اس کی ذکر کی گئی اور اندازہ لگایا جا رہا ہے، یقین کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اب دجال کے نکلنے میں کچھ زیادہ دیر بھی ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی دجال کا خروج ہو جائے۔ اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ موجودہ زمانے میں حکومت کی لائن سے بھی دجال کے خروج کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس کی پوری تفصیلات ہمارے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اگر ابھی میں موجود ہوں
اس زمانے میں بھی درجہ کا خروج ہو سکتا ہے. اگر میرے زمانے میں اگر درجہ کا خروج ہو گیا تو میں کافی ہوں اس کے لیے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ پہلے دوسرا دعویٰ کرے گا، پھر کچھ دعویٰ کرے گا، پھر کچھ دعویٰ کرے گا، اور اخیر میں وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. اس اخیر میں وہ الہیت کا یعنی خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہی پروردگار ہوں اور میرے ہی ہاتھ میں سارے طاقتیں ہیں. جب چاہے میں بارش گرا سکتا ہوں، جب چاہے میں گھر پیدا کر سکتا ہوں وغیرہ، یہ ساری چیزیں کریں گے. اس میں اتنی بات یاد رکھیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ جل جلالہ وہ امتحان تو ہے، ہمارا مشکل بھی ہے، پریشانی بھی ہے، خطرہ بھی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ وہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اس وجہ سے کہ اس کی پیشانی پر مسلمانوں کو کافر کفر دکھائی دے گا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نہیں مانے گا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کا تذکرہ کرنے کے بعد اصل جو بات تھی اس کو ذکر کیا کہ دیکھو ہر ایک آدمی کا جو مال ہے وہ محفوظ ہے، ہر ایک آدمی کا خون جو ہے وہ بھی محفوظ ہے. کسی کو غلط طریقے سے کسی کا مال لے لینا جائز نہیں ہے، چورا کر لے لینا جائز نہیں ہے، غصب کر کے لے لینا جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں مال کی حفاظت کرنی چاہیے. جس طریقے سے ہم اپنے مال کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے مال کی عزت کرتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے کے مال کی بھی عزت کرنی چاہیے. جس طرح اپنی عزت کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے کی عزت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ عزت کسی دوسرے کی عزت لینا ہو یا کسی دوسرے کا مال لینا ہو تو یہ ظلم ہے. اور اسی ظلم کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک مسلمان کے پاس جو مال ہے، ہر ایک مسلمان کے پاس جو عزت ہے، ان کی عزت کرنا دوسروں کے لیے لازم و ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت باقی رہے، ہمیں عزت کے ساتھ پیش آیا جائے، ہماری عزت کی جائے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سامنے والے کی عزت کریں اور سامنے والے کے مال کی حفاظت کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے دہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اور دہنی آنکھ اس کی جس طریقے سے انگور ہوتا ہے اس انگور کی طرح نکلی ہوئی ہوگی اور اس سے اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ اپنے تمام اوصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طریقے سے بینا ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں اور اس کی آنکھ کانی ہے، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے، یہ اللہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کانا نہیں ہو سکتا. اللہ کی جو صفات ہے وہ صفات سارے کے سارے کامل ہیں، سارے کے سارے مکمل ہے، اور اس میں بہت سارے کوتاہی ہے، اس میں سے اس کی آنکھ میں کوتاہی ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے یہاں سے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے. ان ربکم لیس بأعور، تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے. وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنُ الْيُمْنَىٰ، اور اس کی داہنی آنکھ کانی ہے. کَأَنَّ عِنْوَةٌ طَافِيَةٌ، گویا کہ اس کی آنکھ ایک ابری ہوئی انگور ہے. ذرا بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے پر بیماؤں کو، تمہارے خون کو اور تمہارے اموال کو، اور اس کی حرمت یومکم ھذا، آج کے دن کے مانند ہے. جیسا آج کا دن بہت احترام والا دن ہے، عزت والا دن ہے. اس طریقے سے فی بلدکم ھذا، تمہارے شہر، اور وہ شہر مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ بھی محفوظ شہر ہے، اور تمہارا مال اور تمہاری عزت سب محفوظ ہے. فی شہرکم ھذا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ البلغت، اللہ جل جلالہ عمر والوں نے مجھے وحی نازل کی اور وحی کی قرآن نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات وغیرہ کو بھیجنے کے پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا. میں نے اللہ
کیا گیا اس میں بھی تفصیل ہے۔ اللہ جل جلالہ اور ان والوں کے یہاں جب حساب کتاب شروع ہوگا تو نبیوں کو پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو نبی بنا کر بھیجا تھا، تمہارے کو وہی بھیجی تھی، تم نے میرے وحی اور نبی نبوت کی تعلیم ان قوم کو پوری پوری پہنچائی یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تعلیم پہنچائی ہے، اور اس پرانے بات میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اجتماعی طور پر انفرادی طور پر صبح اور شام وہ روکنے کے ساتھ جس کو بھی موقع ملا میں نے ان کو تعلیم کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پوچھا جائے گا تو یہ ضروری قوم جس طریقے سے دنیا میں جھوٹ بولتی ہے ان کو جھوٹ کی ایسی عادت ہو جائے گی کہ اللہ جل جلالہ والوں کے سامنے بھی وہ جھوٹ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس کسی نبی کو کوئی بات پہنچائی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہاں پر اور کچہری لگے گی، انصاف ہوگا، اور یہاں پر جس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ جج پوچھتا ہے کہ بھائی اپنا ثبوت پیش کرو، جب تم کہتے ہو میں نے کام کیا ہے ثبوت کا ثبوت نہیں، تو انبیاء کو کہا جائے گا کہ ثبوت پیش کرو کہ تم نے تعلیم پہنچائی ہے، نبوت کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو اس وقت درمیان میں تفصیلات ہے اس کو چھوڑ کر وکیل پر بتانا ہے امت محمدیہ کے پاس آئے گی، دوسری امت محمدیہ کے پاس آئے گی اور آ کر یہ کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو ثبوت چاہیے، تم ہمیں کچھ مدد کر سکتے ہو؟ یہ امت محمدیہ کہے گی کہ ہاں ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پوری وہی پوری شریعت پورا شریعت کے حکام آپ لوگوں نے پہنچایا ہے۔ یہ لے جائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ جل جلالہ کے سامنے یہ امت کہے گی، تو پھر وہاں سے فورس ہوگا، اعتراض ہوگا کہ تم لوگ تو ان لوگوں کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت کے نوح کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھے، تو تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو اس وقت یہ امت محمدیہ کہے گی۔ قرآن پاک میں بھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ اسی چیز میں بتایا گیا ہے کہ یہ امت کہے گی کہ ہمارے پاس ایک نبی آئے تھے اور وہ نبی سارے نبیوں کے سردار اور وہ سچے نبی تھے، ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی اور کتاب بھی بہت سچی کتاب تھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تعلیم کی، اپنی قوم کو تبلیغ وغیرہ وغیرہ کی۔ تو اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ میری امت گواہی دے رہی ہے کہ میں نے پوری تبلیغ، میں نے پوری تعلیم نہیں کی، جو کہ اللہ مشہور 3 مرتبہ کہا۔ پھر اس کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حالات خراب ہو نہیں تھے، حالات بگڑ نہیں تھے، تو وہ حالات بگڑے اور لوگ مرتد ہو گئے، دوسرے نبی کے ماننے والے ہو گئے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو انہوں نے چھوڑا۔ اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ تو اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور بتایا کہ وہی لگوں یا وہی افسوس یا ہلاکت ہے تمہارے لیے، یاد رکھنا میرے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ مت جانا اور کفر کی طرف لوٹ کر ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، ایسا مت کرو۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایسا ہونا تھا، وہ ہوا، لیکن پھر کیا اسلام مضبوط ہو گیا، حضرت ابوبکر
اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سختی سے اور بہت ہی ہمت سے کام لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، وہ اسلام بہت اچھی طریقے سے پھیلا اور دنیا میں پھیلتا چلا گیا. بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق بتایا. اب اس کی تفصیل تو مناسب بھی نہیں ہے، آپ ادھر بار بار سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں بہت سارے تقریر کرنے والے ہیں، ایسے تقریر کرتے ہیں جیسے کل کو دجال نکلنے والا ہے. سمجھا ہے؟ دجال کا نکلنا ہے صحیح، اور اس زمانے میں نکلے گا یہ بھی صحیح، لیکن 5 سال کے بعد نکلے، 10 سال کے بعد نکلے، 15 سال کے بعد نکلے، 20 سال کے بعد نکلے، 100 سال کے بعد نکلے، وہ جو ہو اس کی ابھی ہم کوئی تعین نہیں کر سکتے. جو تعین کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. وہ صرف ایک قسم کا اندازہ ہے، اور اندازہ بھی کیا ہے وہ بھی میں تم کو بتانا چلو. ابھی واٹس ایپ پر کسی نے آیا تھا کہ 6 سال ہے، 6 سال بس دجال آنے والا ہے. اور ان کے علاوہ اسرائیل میں واقع پوری تیاری کی جا رہی ہے دجال کے آنے کی. اور یہ بھی صحیح ہے کہ دجال آئے گا اور دجال کے متبعین یہودی ہوں گے، اور یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی جنگ بھی ہوگی. وہ سب کچھ ہے، لیکن ان سب کے طرف ابھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل کرنے کا کام جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور کوئی بھی تمہارے سامنے آئے ایمان کو چھیننے کے لیے تو وہ چھین نہ سکے. ہم اگر کیا ہے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، گناہ کر کے غفلت میں رہ کر، قرآن کو چھوڑ کر، کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر، تسبیحات کو چھوڑ کر، حرام میں چھوڑ کر، حرام چیزوں میں لگ کر اگر ہم اپنے ایمان کو کمزور کریں گے تو ایمان کو لینے والے، ایمان کو لوٹنے والے ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. یہ بھی انہیں میں سے ایک ہے. بہرحال جو 6 سال کا جو کہہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم اس حدیث کی وجہ سے علماء جانتے ہیں کہ 300 سال اسلام بہت ہی مضبوط رہا، لوگ بھی اچھے رہے، اور پھر اس کے بعد جھوٹ پھیلنا شروع ہو گیا. اور جب جھوٹ پھیلنا شروع ہو گیا تو 500 ہجری کے بعد اللہ جل جلالہ ومن والوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مصلح اعظم اور بہت بڑے سدھارک، بہت بڑے مصلح بنا کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلام کو پھر وہی پاور اور وہی نورانیت عطا فرمائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. پھر اس کے بعد 500 سال اور گزر رہے، اور 500 سال میں پھر خرابی آتی گئی، کمزوری آتی گئی، اور کمزوری آتے 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 اتنی آ گئی کہ اب کیا ہے اکبر بادشاہ بھی کہنے لگا کہ میں اکبر ہوں. اور اس نے دین الہی نام ایک دین بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیاری کی، اور ساری کوشش کر چکا، سارے قوانین کافروں کے وہ لا چکا، نافذ کر چکا تھا. یہ ابھی جو قوانین لا رہے ہیں وہ تقریباً وہی قوانین ہیں، گائے کی پوجا کے ہے اور گائے کو قتل نہ کرنے کے وغیرہ وغیرہ. اللہ جل جلالہ ومن والوں نے اس وقت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا، اور انہوں نے اسلام کو پھر اتنا مضبوط کر دیا کہ باید و شاید اب 1400 اور کتنے سال دیکھو ہمیں ہجری بھی معلوم نہیں، 1400
43 ہمیں ہجری بھی معلوم نہیں. اچھا انگلش کون سے 2022 کتنی جلدی 2022 کا وقت ہے، لیکن ہجری میں ہے تو دیکھو یہ ہماری کوتاہی ہے. ہجری سن یہ ہمارے لیے فرض کفایہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اسی کے مطابق کام کرنا ہے. لیکن آج کل تو یہ عیسوی چل پڑا ہے، اس وجہ سے میں نے کہا سمجھ میں نہیں. یہ کہنا ہے کہ 1422 یعنی 1422 ہجری 43 چل رہی ہے. 43 جمعہ بساری 50 7 کے بعد اور 50 کتنے سال باقی رہ گئے؟ 57 500 سال پورے ہونے کے 57 سال باقی رہ گئے کہ نہیں؟ جی 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 میرا حساب ہوتا ہے. ہاں تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پہلے 500 سال کو شیخوں کے قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھر 500 سال کے اوپر حضرت یعنی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ. اور اب دور ہے امام مہدی کے آنے کا. امام مہدی کے علاوہ اب کوئی مجدد آئے گا نہیں، اور امام مہدی آئیں گے تو اس حساب سے کوئی کہتا ہے کہ اتنے سال باقی ہے. بہرحال باقی ہو یا نہ ہو، ہمیں تو پوری تیاری اپنے دین کی حفاظت کی ایسے ہی کرنا ہے جیسے کل امام مہدی آنے والے. اچھا اگر کل کوئی امام مہدی آ گئے تو آپ کیا کر لیں گے؟ ہم کتنے پیچھے ہیں، ہم کتنے کمزور ہیں، خود دیکھنے کی ضرورت ہے. امام مہدی کے ساتھ ہم مدد کو بھی نہیں جا سکیں گے، عقائد نہیں تو کریں گے کیا؟ سمجھا نہیں. بہرحال اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے بدلوں کو مضبوط کرو، اور یہ دین کے لیے کرو. اللہ جل جلالہ مجھے عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اس فتنے سے اللہ